سوتیلی ماں۔ کچھ دن پہلے ہی جیک اور سویٹی کی موم انہیں چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ وہ اس دن بہت روتے ہیں۔ ان کا باپ بھی کافی روتا ہے۔ وہ اپنی ماں کے چلے جانے پہ بہت دکھی ہوتے ہیں۔ جاتے جاتے اس نے اپنے شوہر سے کہا تھا کہ اس کے جانے کے بعد وہ ان کے بچوں کا اچھے سے دھیان رکھے گا اور ان کے لیے ایک نئی ماں لائے گا جو بالکل اسی طرح ان کے بچوں سے پیار کرے گی۔ کچھ دنوں کے بعد اس کا باپ ایک نئی شادی کر لیتا ہے اور ان کی نئی ماں کو گھر لے آتا ہے۔ وہ اپنی نئی بیوی کو لے کر اپنے گھر چلا جاتا ہے اور وہ اپنے بچوں سے اسے ملوانے کے لیے لے جاتا ہے۔ وہ اپنے بچوں کو بتاتا ہے کہ یہی ان کی نئی ماں ہے اور آج سے وہ انہیں ماں کہا کریں گے۔ لیکن بچے اپنی نئی ماں کو ماں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ انہیں ابھی بھی اپنی پہلے والی امی کی بہت یاد آ رہی ہوتی ہے۔ بیٹا ان سے کہتا ہے کہ میں آپ کو ماں نہیں مانتا، چلی جائیے آپ یہاں سے۔ نئی ماں ان سے کہتی ہے تم نہیں مانتے نا کہ میں تمہاری امی ہوں، لیکن میں تمہیں اپنا بیٹا ضرور مانتی ہوں۔ میں تم لوگوں کا اچھے سے خیال رکھوں گی اور تمہیں تمہاری ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گی۔ باپ یہ سب سن کر بہت خوش ہوتا ہے۔ باپ کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ وہ ان کا اچھے سے خیال رکھ سکتی ہے۔ پہلے سب کچھ صحیح چل رہا ہوتا ہے۔ اس کے آنے کے بعد وہ سب کچھ صحیح ہو رہا ہوتا ہے۔ سب کھانا کھاتے ہیں، وہ سب کو کھانا دیتی ہے اور سب کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ پاپا کو آج جلدی آفس جانا تھا، اس وجہ سے سب جلدی اٹھ گئے تھے۔ پاپا سب کو بتاتا ہے کہ اس کی آج میٹنگ ہے۔ آج باس نے اس کو ایک بڑا سرپرائز دینا ہے۔ تو بیٹا پوچھتا ہے پاپا کیا آپ کو پتا ہے وہ سرپرائز کیا ہوگا؟ پاپا نہیں میں کہتا ہے اور چپ کر جاتا ہے۔ سب کھانا ختم کرنے کے بعد جب وہ آفس جا رہا ہوتا ہے وہ اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ میرے دونوں بچوں کا خیال رکھنا اور انہیں کوئی بھی چیز کی ضرورت ہو تو وہ بھی انہیں دینا۔ بیوی ہاں کہتی ہے اور شوہر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ بچے ماں سے کہتے ہیں ماما کیا ہم باہر کھیلنے کے لیے جا سکتے ہیں؟ ماں ان سے کہتی ہے نہیں، باہر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، گھر میں رہو اور گھر کا کام کرو۔ اور انہیں کہتی ہے کہ اگر تم لوگوں نے اپنے باپ کو کچھ بھی کہا تو وہ تمہیں بہت ماریں گی۔ بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہ ڈر جاتے ہیں۔ ان کی ماں انہیں کہتی ہے کہ جا کر اپنے کمرے کی صفائی کرو۔ انہیں کام کا کہہ کر خود بڑے مزے سے سو جاتی ہے۔ دونوں بچے کہتے ہیں کہ یہ انہیں کیسی ماں مل گئی جو خود آرام کرتی ہے اور ان سے کام کروایا کرتی ہے۔ وہ دونوں مل کر گھر کو اچھی طرح سے صاف کرتے ہیں۔
دن کام کرنے کی وجہ سے چھوٹی بہن کو بخار ہو جاتا ہے اور وہ بستر پر لیٹ جاتی ہے۔ اس کا بھائی بھی کافی تھکا ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ ساتھ ہی لیٹ جاتا ہے۔ اس نے اپنی ماں کو بھی کہا تھا کہ اس کی چھوٹی بہن کو بخار ہے، لیکن اس کی ماں نے ان کی کوئی بات نہیں سنی اور انہیں کہا کہ تم لوگ یہاں سے دفع ہو جاؤ اور مجھے سونے دو۔ شام کو جب ان کا باپ آفس سے گھر آتا ہے تو وہ سب سے پہلے گھر پہنچتا ہے تو وہ اپنے بچوں کی خیریت پوچھنے کے لیے ان کے کمرے میں جاتا ہے، لیکن جب وہ اپنی بیٹی کے پاس جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اسے بہت تیز بخار ہے۔ وہ اس کے بھائی سے پوچھتا ہے، بیٹا تم نے ماں کو بتایا کہ اسے بخار ہے؟ بیٹا کہتا ہے، میں نے ماں کو بتایا لیکن ماں نے ہم سے پورا دن کام کروایا اور بعد میں جب میں نے بتایا کہ چھوٹی بہن کو بخار ہے تو انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا اور بولی کہ دفع ہو جاؤ۔ رکو، میں ان سے ابھی جا کے پوچھتا ہوں کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ باپ اس سے پوچھنے کے لیے ان کے کمرے میں جا رہا ہی ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے بیٹا اسے بولتا ہے، نہیں بابا، اگر آپ ماما سے کہیں گے تو وہ ہمیں بہت ماریں گی۔ انہوں نے ہمیں کہا اگر ہم بابا کو بتائیں گے تو وہ ہمیں بہت ماریں گی۔ لیکن ان کا باپ کہتا ہے، تم لوگ صبر کرو، وہ تم لوگوں کو کچھ نہیں کہہ سکتی، میں اس سے ابھی بات کرتا ہوں۔ باپ اس کے کمرے میں جاتا ہے اور اپنی بیوی سے پوچھتا ہے، تم نے ایسا کیوں کیا اور اب اتنے مزے سے سو رہی ہو؟ اٹھو اٹھو تم۔ بیوی سمجھتی ہے کہ وہ بچہ پھر سے آ گیا ہے اسے پریشان کرنے کے لیے۔ بیوی کہتی ہے، تم پھر سے آ گئے، میں نے تمہیں کہا ہے نا کہ چلے جاؤ اور دوبارہ یہاں پہ میری نیند خراب کرنے کے لیے مت آنا۔ لیکن جب وہ اٹھ کر سامنے دیکھتی ہے تو اس کا شوہر کھڑا ہے۔ وہ حیران ہو جاتی ہے اور پوچھتی ہے، آپ کب آئے؟ شوہر غصے سے جواب دیتا ہے، جب تم میرے بیٹے کو ڈانٹ رہی تھی تب آیا میں۔ اچھا، یعنی آپ نے سب سن لیا؟ ہاں، میں نے سب سن بھی لیا اور دیکھ بھی لیا کہ تم کس طرح کی عورت ہو۔ تمہیں تو ماں کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ تم کیسے کر سکتی ہو اپنے بچوں کے ساتھ ایسا؟ بھلے ہی وہ تمہاری اپنی اولاد نہیں ہے لیکن وہ تمہاری اولاد جیسے تو ہیں، کچھ تو شرم کرو۔ سارا دن ان سے کام کروایا اور اب جب تمہیں پتہ چلا کہ میری بیٹی بیمار ہے تو تم نے اسے ایسے ہی چھوڑ دیا، نہ تم اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے گئی کہ میں اس کا چیک اپ کرواؤں، نہ تم نے اسے دوائیاں دی۔ ایسی لاپرواہ عورت کیسے ہو سکتی ہو تم؟ جس پر بیوی کہتی ہے، آپ مجھے شرمندہ نہ کریں، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، دوبارہ سے ایسی کوئی غلطی نہیں ہوگی، آج سے میں انہیں اپنے بچوں جیسا ہی پیار کروں گی۔ مجھے آپ کی ساری باتیں سمجھ آ گئی ہیں، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ جس پر شوہر اسے معاف کر دیتا ہے اور وہ خوشی خوشی رہنے لگتے ہیں۔ تو گائز،
کیسی لگی آپ کو آج کی یہ کہانی؟ اس کہانی میں ہم نے سیکھا کہ ہمیں دوسرے بچوں سے بھی اپنے بچوں کی طرح ہی پیار کرنا چاہیے، بھلے ہی وہ ہمارے سوتیلے بچے ہی کیوں نہ ہوں، کیونکہ ہم انسان ہیں اور انسان کا ہمدرد ہونا چاہیے۔ جس طرح ایک جانور دوسرے جانور کا دوست ہے، اس طرح ایک انسان دوسرے انسان کا دوست ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ایسی اور ہی کہانیاں سننے کے لیے۔ اگلی کہانی میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے بائے بائے۔